بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کا شہکار تو روایت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ رکھا۔ آپ اپنے حواریوں کے ساتھ کسی مقام سے گزرے، بستی سے، تو کسی گھر سے شادیانے کی آواز آ رہی تھی۔ آپ نے اپنے حواریوں سے ارشاد فرمایا، آج اس گھر میں شادی ہے اور کل اس گھر میں موت ہوگی۔ آپ کے حواری آپ کی بات سن کے خاموش ہو گئے۔ اتفاق ہے کہ اگلے ہی دن وہیں سے واپس گزر ہوا اس پورے قافلے کا، اور حسب فرمان حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ سب کے سب منتظر تھے کہ شاید اب یہاں سے ماتم کی آواز آئے گی، مگر ماتم کی آواز نہیں تھی۔ تو حواریوں نے جناب عیسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا، یا نبی اللہ، آپ فرما رہے تھے موت ہوگی، موت نہیں ہوئی، موت لیٹ ہو گئی۔ آپ نے فرمایا، جاننا چاہتے ہو کہ پس منظر کیا ہے؟ چلو، سب کو ساتھ میں لیا، اس گھر پہ پہنچے، گھر والوں سے آپ کا رابطہ ہوا، اور آپ نے فرمایا کہ مجھے پردہ کا انتظام کرائیے، مجھے دلہن کے کمرے میں جانا ہے۔ گھر میں حجاب کا انتظام کیا گیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس حجرے میں داخل ہوئے اپنے حواریوں کے ساتھ، اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس عروس کے بستر کو اٹھا کے دیکھیے۔ جیسے ہی بستر کو پلٹا گیا تو نیچے زہریلا سانپ اپنی ہی دم اپنے منہ میں دبائے ہوئے موجود تھا۔ اللہ کے نبی کیوں لے کر آئے، کیوں دکھایا؟ تاکہ سمجھائیں کہ موت بالکل تھی مگر لیٹ ہو گئی۔ اب لیٹ کیوں ہوئی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس دلہن کو بلوایا کہ تم بتاؤ بیٹی، تم نے رات میں کون سا نیک کام کیا تھا؟ خاتون کہتی، یا نبی اللہ، رات کو شادی کی تقریب تھی، گھر میں سب اپنے شادیانوں میں گم تھے۔ ایسے میں کسی سائل نے، فقیر نے، مانگنے والے نے دروازے پر آواز دی۔ کسی اور کو آواز سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی، مجھے آواز سمجھ میں آ گئی۔ میں نے جو کھانا نہیں کھایا تھا، تھکان کی وجہ سے، شادی کے تمام رسومات کی بنیاد پر وہ کھانا موجود تھا رکھا ہوا، میں نے اٹھا کے وہ اپنے حصے کا کھانا فقیر کو دے دیا۔ تب آپ فرماتے ہیں، صدقہ آئی ہوئی موت کو بھی ٹال دیتا ہے۔ تو موت کی ایک قسم وہ ہے جو صدقے سے ٹل جاتی ہے۔ صدقہ صرف ایک عمل نہیں ہے، بلکہ دوسرا عمل آپ کی خدمت میں سرکار امام جعفر صادق علیہ السلام کے فرمان کے عین مطابق، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے ہیں اگر کسی انسان کی عمر میں ختم ہونے میں 3 سال باقی ہوں، خدا 30 سال ایکسٹینڈ کر دیتا ہے اگر کوئی انسان اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کر لے۔ موت آتی 3 سال بعد، اب آئے گی 33 سال بعد۔ امام فرما رہے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک انسان کی موت کو 30 سال لیٹ کر دیتا ہے، اور رشتہ داروں کے ساتھ برا سلوک انسان کی موت کو 30 سال ارلی کر دیتا ہے۔ یہ کیسے ہوتا ہے؟ تو یاد رکھیے، ایک لوہے محفوظ ہے، اس پر لکھی ہوئی موت کا وقت حتمی ہے۔ ایک لوہے محو اثبات ہے، اس پر لکھا جاتا ہے، مٹایا جاتا ہے، پھر لکھا جاتا ہے، پھر مٹایا جاتا ہے۔
اس پر ہمارے اعمال سے موت کا تعلق لکھا جاتا ہے. ایک اور روایت، اب ایک صدقہ، ایک صلہ رحمی، تیسرا جملہ اور سن لیجئے. فرماتے ہیں مولا کہ بہت کم لوگ اپنی طبعی موت مرتے ہیں، بہت زیادہ لوگ گناہوں کے نتیجے میں زندگی کم ہو جانے کی بنیاد پہ مر جاتے ہیں. آپ فرماتے ہیں بہت کم لوگ ایسے ہیں جو اپنی طبعی زندگی جی رہے ہیں، اور بہت زیادہ لوگ ایسے ہیں جو دوسروں کی دعاؤں کے نتیجے میں زندگی بڑھ جانے کی وجہ سے جی رہے ہیں. تو ہماری زندگی مجھے اور آپ کو نہیں معلوم کہ کسی کی دعا کا نتیجہ ہے. ہماری موت جو آج صبح نہیں آئی تو ہماری موت کا ٹل جانا صدقے کا نتیجہ ہے، صلہ رحمی کا نتیجہ ہے، یا تیسرا جملہ اور یہ خاص ہے، خدا آپ سب کو نصیب کرے، مسجد سہلہ کی زیارت. مسجد سہلہ آج اسے مسجد کہتے ہیں، آنے والے دور میں اسے بیت صاحب الزمان کہیں گے، جہاں 12واں آقا اور مولا ہمارا اور آپ کا قیام اختیار کرے گا، رہائش اختیار کرے گا. مسجد سہلہ، اس مسجد سہلہ میں اگر کوئی 2 رکعت نماز پڑھ لے تو اس کی 2 سال کی زندگی بڑھ جاتی ہے. تو زندگی بڑھتی بھی ہے، زندگی گھٹتی بھی ہے. موت قریب بھی ہوتی ہے، موت دور بھی ہوتی ہے.